أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر ب... فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله هتاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. والذین اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جو بچتے ہیں طاغوت سے، اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، ان یعبدوها کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابو اور رجوع کرتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر پس آپ خوشخبری دے دیجئے، عباد الذین میرے ان بندوں کو، یستمعون القول کہ وہ سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں جو اس میں سب سے اچھی ہے، جو بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم اولو الالباب جو عقل والے ہیں۔ افمن حقق علیہ کلمۃ العذاب کیا بس وہ جس پر حق ثابت ہو گیا، یعنی کہ ثابت ہو گیا اس پر اللہ کے عذاب کا کلمہ، یعنی اللہ کا عذاب جس پہ ثابت ہو گیا، افانت کیا پس پھر آپ کیا پس آپ تنفذو بچائیں گے اسے، من فی النار اس سے آگ سے آپ بچائیں گے، لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کا، لاہم ان کے لیے ہے، غرف من فوقها بالا خانے، من فوقها غرف ان جن کے اوپر بالا خانے، مبنیہ جو بنائے گئے ہیں، تجری من تحت الانہار بہ رہی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں۔ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ علم تر ان اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے انزل من السماء ماء کہ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، فصلہ کہو ینابیع فی الارض پھر چلایا اسے ینابیع چشموں کی یا سوتوں کی نالوں کی صورت میں زمین میں، ثم یخرج به زرعا پھر نکالتا ہے وہ اس سے اس کے ذریعے سے کھیتیاں، مختلفاً الوان جس کے مختلف قسم کی یا مختلف قسم کے مختلف رنگوں کی، ثم یحیج فترہ مصفرہ پھر وہ پکا دیتا ہے اسے، فترہ اوپر آپ دیکھتے ہیں اسے مصفرن زرد، ثم یجعلہ حطاما پھر کر دیتا وہ اسے حطاما چورا چورا۔ ان فی ذلک لذکرہ بے شک اس میں نصیحت ہے، لیولی الالباب عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مجرمین کا حال بیان کیا، کلم جو پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کا حال بیان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ پر اللہ کا نا میری طرف مجھ سے ڈر و تقوی اختیار کو، جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے حال بیان کیا، ان کے لیے ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین اجتنبوا طاغوت، تاغوت یعنی جو تاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے۔ تاغوت سے مراد غیر کی، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنے سے ہے۔ تاغوت سے ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ تاغوت سے مطلب سرکشی کرنا، کسی بھی اللہ کے، یعنی اس میں شیطان بھی ہو سکتا ہے، بت بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی جو بندگی کے حد سے نکل کے اپنے آپ کو اللہ کے اپنی عبادت کے لائق مقام پر رکھ لیتے ہوں، تو ان کی عبادت سے مراد سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے آ، یہ سمجھنا کہ وہ اس کا حکم مانا جائے، اس کی عبادت کو مانا جائے، اس کے احکامات کی بجاوری کی جائے، یہی اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مراد یہ کہ شیطان، کاہن یا ہر وہ چیز جو گمراہی پر منبع ہو، اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ طاغوت ہے، یعنی ہر چیز سے عبارت ہے جس میں اللہ کے سوا عبادت کی جائے، تو یہ ہے طاغوت، یعنی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو طاغوت کی طاغوت کی بات کرنے سے بچتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید جو ہے نا، وہ صرف اللہ کی بات کافی نہیں ہے کہ صرف توحید ہی بلکہ طاغوت سے کنارہ کشی بھی لازمی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، تو اس میں پہلے تمام الہوں کے سب سے پہلے لا ہے، نفی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو یہاں ہر کسی کی بات سے نفی کرنا ہے، پھر ایک اللہ کی بات کا اس بات ہے کہ ایک اللہ کی بات کے یہاں، تو یہاں بھی انہیں کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر اس کو یہاں بتایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یا وہ ونابو اور اللہ کی رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، تو یعنی کہ خوشخبری کیا ہے کہ اس دنیا میں بشارت ہے، جو بندہ مومن ہے اس کے لیے بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں بھی ہوتی ہیں، سچے خواب میں بھی اس کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ بشارت کے اندر وہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کا اکرام چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بندوں کو اپنی عزت دینا چاہتا ہے، ان کے لیے موت کے وقت، قبر کے اندر یا قیامت کا روز خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بشارت وہ ہے جو رب کریم ان کو اپنے دائمی رضا، اپنے فضل و احسان و جنت کے اندر امان کی صورت میں دے گا، تو وہ اس کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر بشارت ہوگی۔ تو یہاں یہ بتایا ہوا بشر عباد الذین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو اس بات کی، ان بندوں کو کن کو خوشخبری سنا دو، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو سنتے ہیں بات کو پھر اس میں سے جو اچھی ہوتی، سب سے اچھی تھی، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کی تشریح کی گئی ہے کہ آپ کہ تین تفسیریں کی گئی ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے بندوں کو بشارت دے دو جو ہر بات سنتے ہیں مگر پیروی کرتے ہیں، صرف قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ سب باتوں سے اچھی بات اللہ کی نازل کردہ بات ہے، کیونکہ یہ کہا نا ایسا نہ کہ ہر اچھی بات کی وہ پیروی کرتے، سب سے اچھی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کردہ بات ہے، جیسا کہ اسی صورت میں آگے آیت نمبر 23 میں پڑھیں گے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر کلام سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور ہر طریقے سے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں جس میں کچھ احکام حسن یعنی اچھے ہیں، اور کچھ احسن ہیں یعنی زیادہ اچھے ہیں، پھر وہ احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ جس میں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے قصاص لینا یا معاف کر دینا، دونوں چیزیں ہیں، زیادتی پر انتقام لینا بھی اور صبر کرنا بھی ہے، یا قرض وصول کرنے کے لیے بھی میں مہلت دینا بھی اچھا ہے اور چھوڑ دینا بھی اس سے زیادہ اچھا ہے، تو یہ اگرچہ تینوں معاملات دیکھے جائے تو تینوں اچھے کام ہیں، مگر دوسرا کام پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ وہ اگر قصاص نہ لے اور معاف کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، زیادتی پر انتقام لانے صبر کریں تو زیادہ اچھا ہے، قرض وصول کرنے مہلت دینے سے بجائے کہ اگر وہ نہیں دے سکتے تو اس کو چھوڑ دیں، تو یہ زیادہ اچھا، یعنی احسن کام کی وہ پھر اس پہ چلے جاتے ہیں، احسن کام کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ جو ہر اچھی بری بات سبھی باتیں سنتے ہیں مگر کام کرتے وہی ہیں جو سب سے اچھا ہو، یعنی سب سے اچھا کام وہ جو ہوگا اس میں سے
وہ کریں گے، یعنی کہ اس کے یہ اس مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بصیرت اور درست غور و فکر کی تعریف کی ہے کہ جس ذات وہ حق و باطل اور درست اور خطا کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے احسن کی جو ہے وہ اس کی پیروی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ تبارک کو یہ عقل دی ہے کہ وہ اس کو بہترین کلام کو پہچان لیتے ہیں کہ ان میں سے اچھا کام کون سا ہے، یعنی وہ اچھے اور برے کام کی تمیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی صفت ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک نے ہدایت بخشی ہے، یعنی بہترین اخلاق اور اعمال کی طرف، و اولئک هم اولو الالباب، اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی یعنی یہ عقل اصل عقل کے مالک تو یہ ہیں، ان کی عقل مندی اور ان کی احتیاط ہے کہ انہوں نے قول حسن اور غیر حسن کو پہچان لیا، اور پھر اس قول کو ترجیح دی جس کی ترجیح دی جانی چاہیے تھی، اور یہ عقل مندی کی علامت ہے، بلکہ عقل مندی کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی اور علامت ہے نہیں، کیوں جو شخص قول حسن اور غیر حسن میں یعنی کہ برائی اور اچھائی میں تمیز نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے زمانے میں پھر نہیں آئے گا جو اپنے صحیح عقل کے مالک ہوں، یا وہ اچھی اور بری بات کے درمیان امتیاز تو کر سکتا ہو، لیکن جب اس کی نفس پر غالب آ جائے عقل پر، تو پھر وہ عقل جو ہے وہ اس کے نفس کے تابع ہو جاتی ہے، تو وہ بہترین کلام کی تعظیم نہیں کرتا، تب پھر وہ ناقص العقل ہی قرار پائے گا۔ تو اللہ تبارک ان کی تعریف کی ہے کہ جو ایسا کام کرتے ہیں انہی کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ ہدایت دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں عقل والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پھر آپ کیا وہ اس کو جو شخص گمراہی میں اور اناد و کفر جمع رہنے کے بعد عذاب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس پر واجب ہو گیا، تو اس کی ہدایت کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہ، آپ کوئی شخص کی صورت میں اسے آگ سے بچا سکتے ہیں، جب آپ نہیں بچا سکتے تو کوئی کسی کو کیا بچا سکتا ہے؟ جو خود ہی اپنے اعمال کی وجہ سے آگ میں گر گیا، جو کفر پہ جمع رہا، اور جو سننے کو لیے تیار ہی نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے کو تیار نہیں، کسی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ اس کو کس طرح بچائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا مگر وہ لوگ جو اس سے بچیں گے ان کے لیے، پھر لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو تقوی تھا جن کی اپنے رب کا، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی جنتیں ہیں جن میں جن میں کہہ رہے ہیں کہ بنے ہوں گے بالا خانے ایک کے اوپر ایک، خوبصورتی اور حسن جن کا زبردست ہوگا، ایک میں اونچی اونچی عمارتیں ان کی بھی بنی ہوں گی۔ تو اللہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جیسے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو کیا کچھ ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک سید علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے اونچے محل ہیں جن کے باہر کے حصے ان کے اندر کے حصوں سے اور اندر کے حصے باہر کے حصوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کن کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، روزوں پر ہمیشگی اختیار کریں، اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ فوق غرفت سے مراد متقل ایسے اونچے محل جن کی جن پر مزید بلندی اور اونچے محل ہیں، جن کی بلندی کا ذکر پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور جن کے نیچے سے نہر یعنی کہ ان کے آس پاس نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کے باغوں کو وہ سراب کر رہی ہوں گی، جہاں وہ بہت سے پھل ہوں گے جن میں وہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جی ہر قسم کے پھل ہوں گے جن میں سے وہ کھائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جن محلوں جن کی نہریں کو پانی بہت نہایت تیزی سے صاف ستھرا پانی نہایت تیزی سے رواں ہوگا، اور پھر لذیذ و پھل اور پکے ہوئے میوے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا نہیں ہے۔ تو اس سے اس نے پرہیزگاروں لوگوں کے لیے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ تقوی کے تمام قصائد یعنی ان کے جو جتنے بھی لوازم ان کو ہم خصوصیات کو پورا کریں، تاکہ ان کو پورا پورا اجر عطا کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو مانیں، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ان سے ہم رک جائیں، تو پھر ہم ان کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا جو ان سے فائدہ اٹھائیں گے، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اگرچہ ہمارے اعمال تو نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اگر اس کے ہم
तागूत की बंदगी ना करें, अल्लाह को छोड़ के किसी और की बंदगी ना करें। और जहाँ तक वो मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए कि जितने अमाल कर सकता है करे, तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी रखनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे, अलम तरा अन्ना अल्लाह अंज़ला मिनस समाई मा, क्या आपने लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान से पानी बरसाया। यानी अल्लाह तबारक आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको चला दिया कि शक्लों में, मुख्तलिफ शक्लों में, यानी कि चश्मों की सूरत में, या आप देख लें नहरों की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में, उसको महफूज कर लिया, यानी कि जहाँ पानी नहायत आसानी और सहूलत से निकाला जाता है। सुम यखरुज बाज़ार मुख्तलिफ अलवा, फिर उस अल्लाह ताला ने इस पानी के ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म के गलाजात निकाल लिए, जैसे गेहूँ है, चावल है, मकई है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला पैदा हम रोज़ देखते हैं। सुम यहीजा, फिर वो खेतियाँ पूरी तरह पक कर, यानी फिर वो या पक कर या फिर किसी और आफत की वजह से मुस्फर फिर जर्द हो जाती हैं। सुम यजअल होता, फिर वो चूरा चूरा हो जाती हैं। तो यार ये अक्लमंदों के लिए, अकल वालों के लिए नसीहत है। यानी वो इन खेतों के जरिए से अपने रब की इनायत और बंदों पर उसकी रहमत को याद करते हैं, और उससे उसके लिए पानी का उसूल आसान बनाया, और उनके ज़रूरत के मुताबिक उस पानी को अल्लाह तबारक व तआला के ज़मीन के ख़जानों में से, खजानों में जमा कर दिया, और इस अल्लाह तबारक ताला की कुदरत को वो याद रखते हैं। और वो के फिर अल्लाह तबारक ताला मुर्दों को भी इसी तरह जिंदा करेगा। यानी पर मिसाल उस पे, उन पे, आप खुद पे भी शामिल होती है, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा किया है। इससे ये भी याद करते हैं कि ये हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि अल्लाह तबारक ताला हमें भी एक दिन मौत देगा, और हमें भी इसी तरह जिंदा कर लेगा। जिंदा करके फिर अपने सामने उठाएगा, और फिर यार असल में अगर देखा जाए तो फिर ये भी हमें चाहिए, फिर अल्लाह तबारक ये चीज़ें याद दिलाती हैं कि इनको पैदा, इनको सब चीज़ों को काम करने वाली, इनको अंजाम देने वाली एक ही हस्ती, दरख्त ये बात उसी का मुस्तहिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला से फिर अकल वाला ये जहनवती से नसीहत हासिल वही करते हैं जो अकल वाले होंगे। यानी ये यहाँ भी वही बात दी कि बताई गई है कि इन चीज़ों को देख के अकल फिर उन्हीं लोगों को आएगी कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला, ये यहाँ जो है चश्मों की सूरत में जो पानी बरसाया गया, फिर उसको इकट्ठा किया गया, उससे हमारे लिए खेती पैदा की गई, फिर उसको चूरा चूरा कर दिया गया, तो हमारे लिए भी इंसान का हाल भी यही होता है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर पुख्ता और बूढ़ा हो जाता है, आखिरकार दुनिया से चला जाता है। तो दुनिया की हर चीज़ का यही हाल है। उसकी सारी जीनतें आर्जी हैं, चंद रोज़ा हैं उसके, हर कमाल को तो जवाल है, और फिर हर चीज़ को आखिरकार तो फना होना है, तो हमें भी एक दिन चले जाना है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहे हैं कि फिर उसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए, जिक्र है जो है, तो हमें भी उन लोगों में शामिल होना चाहिए जिन पे अकल वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि उनकी ज़िंदगी भी कोई खेती की तरह नापायदार और फना होने वाली है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा हमें दोबारा इसी तरह ज़िंदा कर देगा। तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखनी चाहिए, और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ये अकल, हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें भी उन लोगों में, अक्लमंदों में शामिल कर दे जिनका अल्लाह तबारक व तआला नाम बुलंद किया अपने कौल से। यानी कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने बहरम राह रास्त में उनको गामजन कर दिया, हिदायत दी, उनके सामने अपनी जो अजीम किताब, उसके राह और इसरार उनके आयात का पर्दा उठा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसकी मार्फत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ये जो सब कुछ अता करने वाला है, हमें भी इसकी समझ अता फरमा दे, और हमें भी हिम्मत दे और अकल दे। असल में तो अकल चाहिए जो समझने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इससे बहरामंद करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।